अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बता देते हैं कि अब 26 मार्च को मार्च होगा, ना ही पेशी। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। नैब ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र मरियम नवाज की कल होने वाली पेशी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। नैब के एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि दबाव में लाने के तमाम हरबों की सख्ती से नफी करते हैं। नैब इंसदाद बदउनवानी का इदारा है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। नैब की वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अवाम से है। आएगी मरियम, इंशाल्लाह नैब में आएगी। नून लीग और नैब दोनों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। किसी ने सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स बुलाई थी तो किसी ने बड़े बड़े दावे किए थे। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे। हम उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाना बशाना होंगे। मगर सिर्फ एक दिन पहले मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो में आला सतह का इजलास हुआ। फैसला किया गया कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मरियम नवाज को ना बुलाया जाए। नैब एलामिये के मुताबिक पेशी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। नैब ने इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात खत्म करने की हिदायत भी कर दी। नैब का कहना है कि दबाव में लाने के तमाम हरबों की सख्ती से नफी करते हैं। नैब इंसदादे बदउनवानी का इदारा है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। नैब की वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अवाम से है। मरियम नवाज ने पेशी मुलतवी होने के बाद हुकूमत और नैब को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनकी पेशी अगर कोरोना के बायस मुलतवी की गई है तो वजीर आज़म के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इमरान खान ने कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद इजलास किया। ये भी बोली नैब ने जितना इंतकाम लेना था ले लिया। नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान का है। कोरोना की वजह से अगर उन्होंने ये मुलतवी की है तो फिर तो उनको आज वो जो सिलेक्टेड कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद आज एक मीटिंग कर रहा था और SOPs की खिलाफ वर्जी उन्होंने पूरी कौम के सामने की तस्वीर भी नशर कर दी, तो सबसे पहले तो वहाँ क्रैकडाउन होना चाहिए। अगर कोरोना में पकड़ना है तो आज सिलेक्टेड आज़म को पकड़ना चाहिए। मैं अब नैब के लिए नरम आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था वो हो चुका। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के कहने पर चलता है और इमरान खान की मदद के लिए आता है जब इमरान खान को मदद दरकार होती है। चेहरा नैब का दागदार होता है, लेकिन नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का और उसकी जाली हुकूमत का है। तुम जितनी मर्जी प्रेस रिलीजेस इशू करो कि तुम इसको सियासी इदारा ना समझा जाए, पूरी दुनिया जानती है तुम एक इंतकामी इदारा हो। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि पेशी मुलतवी करने का मामला नैब जाने और मरियम जाने, मगर इदारों को जुलूस और पथराव से डराना कहाँ का कानून है? अगर कुछ नहीं किया तो डर किस बात का है? जहाँ तक नैब ने जो भी फैसला किया है, नैब जाने और वो जाने, ये इदारा हमने नहीं बनाया था, न इसके सरबराह को हमने बनाया था, ये इन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया था। दूसरी बात ये है कि जब एक कानून के इदारे होते हैं जहाँ पे कि आपको बुलाया जाता है तो उसमें बजाय इसके कि आप धौंस, लश्कर कशी, उस पर चढ़ाई करना, जुलूस लेके आना, पत्थर मारना, ईंटें मारना, उससे उस इदारे को इंटिमिडेट करना, ये कहाँ का की एक वो है मंतक है। वो लोग जो कि अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, जिस तरह के ये मरियम नवाज समझती हैं, तो ऐसे सूरत हाल में तो ये तो नहीं हो सकता ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक मुल्क में लाकानूनियत का कल्चर फरोग देना, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डर किस चीज का है? नैब ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स और रायवन ग्रीनलैंड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। पेशी के हवाले से पीडीएम रहनुमाओं ने भी मरियम नवाज से इजहार यकजहती किया। राना सनाउल्लाह ने इंतजामिया को खबरदार भी किया था।
آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے، سب کے سامنے کرے، میں بیل بفور اریسٹ نہیں کراؤں. گرفتاری تو پہلے بھی ہوئی تھی. مریم نواز کی نیب میں پیشی کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں. نون لیگی نائب صدر نے حفاظتی ضمانت بھی کرا لی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ اکیلے نہیں جائیں گی. ایک نہتی عورت کا کتنا خوف ہے اور اس خوف سے یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور پورے کو علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا. پی ڈی ایم رہنما اور کارکن بھی ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے تھے. اتحادیوں نے ماڈل ٹاؤن پہنچ کر حمایت کا یقین بھی دلایا. مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارے کارکن بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے اور ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے. ادھر نیب لاہور میں بھی انتظامات کر لیے گئے تھے. کرونا کے پیش نظر انویسٹیگیشن روم کو ڈس انفیکٹ کیا گیا. مریم نواز اور تفتیشی افسران کے درمیان میز پر شیشے کا فریم بھی لگایا گیا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے تحفظ کے لیے آئی جی سے اپیل تک کر دی تھی. پہلے بھی اگست میں پیشی ہوئی تھی جس پہ میری ایریا پر میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. کل پھر مجھے اس چیز کا خدشہ ہے اور میں نے اس پہ درخواست دے دی ہے اور میں نے ساتھ یہ بھی باور کروایا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میسج میں سمیش کرنے والوں کے نام لیے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لاہور پولیس بھی بھرپور سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ مکمل تیار تھی. سب کی نظریں اہم پیشی پر لگی تھی کہ نیب نے عین وقت پر ڈراپ سین کر دیا. مریم نواز کی نیب میں پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی ساتھ چلنے پر تو آمادہ تھی مگر ساتھ نکلنے پر راضی نہیں دکھائی دی. رانا ثنا نے سب کو نون لیگ کے مرکز پر جمع ہونے کا کہا. سب جماعتیں راضی ہو گئی لیکن قمر جمع قائرہ نے اپنے کارکنوں کا الگ جگہ بنایا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قربت اور دوری پر دیکھیے رپورٹ. پی ایم کی کشتی میں جو سوراخ ہوا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھر دیا ہے. لگتا ہے اپوزیشن کی کشتی کا سوراخ صحیح سے نہیں بھرا. پیپلز پارٹی نے مریم نواز کی پیشی پر ساتھ جانے کا اعلان تو کیا لیکن راستے جدا نظر آئے. مریم نواز شریف صاحبہ کل صبح 9:30 بجے یہاں سے پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ روانہ ہوگی. غفور حیدری نے رانا ثنا کی ہاں میں ہاں ملائی. کارکنوں کو اور یہ جو قیادت ہے جمعیت کی یہاں کل وہ صبح 9:30 بجے یہاں پہنچ جائیں تاکہ ہم سب مل کر نیب کے سامنے پیش ہوں. میں اپنے تمام کارکنوں سے گزارش کر رہا ہوں وہ کل 9 بجے اپنے پارٹی آفس پہنچیں گے ایگزٹ پہ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے آگے. شاعر نے شاید اسی دن کے لیے کہا تھا دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. تیار ہو رہا ہے تو یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اگر میں نے اشارہ نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کھل کے بات کرتی. میں نے اشارہ کرنا تھا، کر دیا. اشاروں میں کی جانے والی باتیں بہرحال مبہم ہوتی ہیں اور اس کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم نے قرنطینہ میں ایس او پیز کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی. عمران خان نے دو ٹوک کہہ دیا کسی کو قانون کی حکمرانی سے انکار کی اجازت نہیں دیں گے. کرپشن زدہ جتھوں سے بلیک میل ہونے والے نہیں. وزیر اعظم نے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی جاری رکھنے اور رمضان المبارک میں عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی. رپورٹ کریں گے عباس شبیر. قرنطینہ میں بھی وزیر اعظم عمران خان اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف. بنی گالہ میں اپنی رہائش گاہ پر پارٹی رہنماؤں کی اہم بیٹھک سجائی. کہا پہلی بار طاقتور مافیا قانون کے تابع آ چکا ہے. ملک میں جنگل کا قانون کسی صورت نہیں چلنے دوں گا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. حکومتی ٹیم اجاگر کرے کہ ایسی اطلاعات میں کسی قسم کی صداقت نہیں. اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک میں انتشار پھیلانے والے جتھوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. وزیر اعظم نے حکومتی ٹیم کو پوری توجہ احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں کی مدد پر دینے کی ہدایت بھی کر دی. کہا پاکستان عظیم فلاحی ریاست بننے کی جانب کامیابی سے گامزن ہے. سٹہ اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کیا جائے. اجلاس کے دوران سماجی فاصلے اور کورونا ایس او پیز کی پوری پاسداری. پی ڈی ایم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کے ساتھ وزیر اعظم کو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں پر رپورٹ بھی پیش کی گئی. کراچی نیشنل پارک لیے چلیں گے. یہاں خالد مقبول صدیقی خطاب کر رہے ہیں.
پاکستان دیا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے ہمیں آدھا پاکستان لوٹایا، لیکن بھٹو صاحب نے ہمیں آدھا پاکستان لوٹایا۔ اس آدھے پاکستان کو وہ تازہ پاکستان کہتے، نیا پاکستان کہتے تھے، اپنا پاکستان کہتے تھے، بھٹو کا پاکستان کہتے تھے، یعنی جاگیرداروں کا پاکستان، جاگیرداروں کا راج، یعنی جبر کا قانون، ناانصافی کا دستور۔ ہمارے اجداد نے تو ہمیں پورا پاکستان دیا تھا، اور اس پاکستان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پوری ذمہ داری بھی ہماری لگائی تھی۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے پاکستان کیوں اور اس کے مقصد کے ساتھ پاکستان کو تکمیل پہنچانے کی وجہ سے ہم پہ ہر طرح کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں۔ آئیے مل کے دعا کریں اس پاکستان کے لیے، پاکستان محض پاکستان، کہ ہماری یہی شناخت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد 14 اگست 1947 کو جب سرحدیں عبور کر رہے تھے تو اپنی علاقائی شناختوں کو وہی چھوڑ آئے تھے۔ آئیے دعا کریں، آئیے دعا کریں کہ اے خدا میرے ارض پاک، اے خدا میرے ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بزرگوں اور ساتھیوں، آج 25 مارچ ہے، جمعرات کا دن، اور پچھلے جمعرات کو 18 مارچ ایم کیو ایم کا یوم تاسیس 18 مارچ 1984 سے 18 مارچ 2021، 37 سال ایم کیو ایم کے قیام کے، 37 سال ایم کیو ایم کا 37واں یوم تاسیس ہم سب کی خالد مقبول صدیقی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر طے ہو گیا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا۔ نذیر تارڑ ہمارے امیدوار ہوں گے۔ پہلے تو میں اختر مینگل صاحب کا اور جمال دینی صاحب کا اور ان کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس اصول پر جو طے ہوا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا، اس کی انہوں نے پاسداری کی۔ اور یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ میرے لیفٹ پہ کھڑے ہیں، یہی ہیں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ، نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے بلکہ پی ڈی ایم کے ایک ریناؤنڈ لائر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، دونوں میں بات کیا ہوئی سنجے بتائیے۔ جی بالکل، ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے۔ یسر رضا گیلانی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کے لائے عمل کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو اپنے موقف سے ہٹنے کی درخواست کی گئی ہے، اور اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو نے اس وقت فوری جواب نہیں دیا کہ آیا سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرے گی، لیکن یہ اعلیٰ سطح سے رابطہ ہوا ہے، اور اس دوران جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو تلخیاں ہیں اسے کم کی جائے، دور کیا جائے انہیں۔ شکریہ آپ کا۔ اور پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز سے ایک بار پھر سوال ہوا کہ سلیکٹڈ کون ہے، لیگی نائب صدر کنی کتراتی رہیں، جواب سے گریز کرتے ہوئے توپوں کا رخ ایک بار پھر حکومت کی جانب کر دیا۔ دنوں بلاول نے بتایا کہ لاہور کا ایک گھرانہ ہے جسے سلیکٹ کیا جاتا رہا،
اور آپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ ایک سلیکشن نہیں کی جا رہی ہے, نئے بندے کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. کائنڈلی آپ بتا دیں کہ وہ کون سی جماعت ہے پی ڈی ایم کی, وہ کون سا کردار ہے جس کو سلیکشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز. میڈم یہ بتائیے گا کہ ڈسکا کا آج ایک بڑا فیصلہ سامنے, ابھی تک ایک ہی سلیکٹڈ ہے, ابھی تک ایک ہی سلیکٹڈ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. لیگی رہنما کیپٹن ٹیڈ صفدر نے آصف علی زرداری کو دامادوں کی یونین کا تاحیات چیئرمین اور خود کو جنرل سیکرٹری قرار دے دیا. راول بھٹو صاحب کا میں اتنا احترام کرتا ہوں جتنا میں ایک بھائی کا کرتا ہوں. مجھ سے ابھی پریس یہ توقع نہ کرے کہ میں کوئی بیان دوں گا. ان کے والد جو ہیں میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ ہمارے تاحیات دامادوں کے چیئرمین بھی ہماری یونین کے, اور میں جنرل سیکرٹری ہوں. ان سے کتنے رشتے ہیں ہمارے. اور ڈسکا ضمنی انتخاب ری پولنگ کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے 10 اپریل کو ہونے والے ضمنی الیکشن روکنے کا حکم دے دیا. پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا الیکشن کمیشن کا حکم برقرار. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے. عدالت الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی سنے گی. شہزاد علی کی رپورٹ دیکھیے. NA-75 ڈسکا میں ضمنی انتخاب کے لیے ری پولنگ 10 اپریل کو نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کا بڑا حکم. ساتھ ہی پورے حلقے میں ری پولنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں اہم سوالات اٹھائے. کہا پولنگ کے دن کون اور کیوں یہ مسائل پیدا کرتا رہا. کیا ایک امیدوار طاقتور تھا اس لیے دوسرے نے یہ حرکات کروائیں. لیگی امیدوار نوشین افتخار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا ڈسکا سے نوشین افتخار کے والد 5 بار منتخب ہو چکے ہیں. ان کے خاندان کا علاقے میں اثر و رسوخ زیادہ ہے. نوشین افتخار کے ڈسکا شہر سے 46,000 جبکہ پی ٹی آئی امیدوار کے 11,000 ووٹ تھے. جسٹس منیب کے پوچھنے پر سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والے 20 پریزائڈنگ افسران معمول کے مطابق پولیس اہلکاروں کے ساتھ نکلے. ان کی واپسی غیر معمولی تھی. وہ اکٹھے آئے اور ڈرے ہوئے تھے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی سننا ہے. کیس بینچ کی دستیابی پر دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. ووٹ کی پرچی جعلی حکومت کے لیے موت کا پروانہ ہے. سلیکٹڈ الیکشن سے بھاگے گا نہیں تو اور کون بھاگے گا. مریم نواز کا رد عمل. ٹویٹ میں لکھا عوام کے غیظ و غضب سے تمہیں ادارے نہیں بچا سکتے. نوشین افتخار نے ری پولنگ پر نون لیگ کی جیت کا دعویٰ کر دیا. سپریم کورٹ کا ڈسکا NA-75 میں 10 اپریل کو ری پولنگ روکنے کا حکم. فیصلہ آنے کے بعد مریم نواز نے ٹویٹر پر لکھا ووٹ کی پرچی جعلی حکومت کے لیے موت کا پروانہ ہے. سلیکٹڈ الیکشن سے بھاگے گا نہیں تو اور کون بھاگے گا. لیگی نائب صدر نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کبھی عدالت جاتے ہیں کہ عوام کو ووٹ سے روکو, کبھی مریم کے ساتھ عوام کو آنے سے روکو. خوشیاں منانے والے جانتے ہیں الیکشن ہوں گے اور عوام ووٹ ڈالیں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما نوشین افتخار کا کہنا تھا الیکشن جب بھی ہوئے عوام ہمیں ہی سپورٹ کریں گے. آئیں دوبارہ لڑیں, ہم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہٹ تو یہ رہے ہیں. تو اس دفعہ بھی جو آنا ہے نا ریزلٹ وہ پچھلی دفعہ سے بھی ڈبل آنا ہے انشاءاللہ. میں پازیٹیو ہوں کہ PMLN کو اس دفعہ بڑی مارجن سے لیڈ ملے گی. نوشین افتخار نے کہا نون لیگ حلقے میں دوبارہ ری پولنگ کے لیے تیار ہے. ایسے میں فردوس عاشق اوان کہتی ہیں آئینی ذمہ داری پوری کرنے پر سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں. ججز نے الیکشن کو مؤخر کر کے انصاف کا بول بالا کیا. الیکشن سے متعلق عدالت کے اندر اور باہر نون لیگ کا بیانیہ متضاد ہے. سپریم کورٹ کی قیادت میں جو معزز جج صاحبان نے اس فیصلے کو مؤخر کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کا بیانیہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل کی زبانی معزز جج صاحبان تک پہنچتا ہے اور جو پھر میڈیا کی سکرین پہ آ کے ان کی زبان سے پہنچتا ہے, دونوں میں تضادات ہیں. الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جعلی راج کماری نے دھمکیاں دی اور اداروں کو یرغمال بنا کے اس الیکشن کو متنازع قرار دیا. ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی سنا. انہوں نے دوسرے رخ کو بھی جانچنے کی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کی.
अदलिया मुखालिफ पहला ट्वीट आज दोपहर 2 बजे के करीब किया गया। ट्रेंड शुरू करने वाला शख्स खुद को नून लीग का कारकुन बताता है। ताल्लुक रावलपिंडी से है। इस आईडी को मरियम नवाज भी फॉलो कर रही हैं। मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी निशान मलिक भी इस आईडी के फॉलो में शामिल हैं। नून लीग सोशल मीडिया हेड आतिफ रऊफ भी इसे फॉलो कर रहे हैं। नून लीग की रहनुमा माहिजा हमीद, तलाल चौधरी और दीगर भी आईडी फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर नामुनासिब ट्रेंड्स चलाने वाले कौन हैं? सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज का गोल मोल जवाब। कहा, ट्रेंड की बात नहीं करूंगी, अगर किसी का बयान है तो सामने लाएं। मैडम ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है आज नून लीग के हवाले से कि नून लीग जो है वो जजेस को गालियां दे रही है, ऐसा कुछ देखती हैं आप? वही कराते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि नून लीग जो है नहीं, ट्रेंड की मैं लेकिन ट्रेंड की बात नहीं मैं करूंगी। अगर किसी का इस सिलसिले में कोई बयान है तो वो मेरे सामने लाएं। ट्रेंड चलाने वाले सोशल मीडिया के ऊपर वो जिनके ना नाम होते हैं ना चेहरे होते हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। और कोई क्वेश्चन है जी? सोशल मीडिया पर नामुनासिब ट्रेंड चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने समा से गुफ्तगू में ऐलान कर दिया। कहा, नैब बुलाए तब तनकीद करते हैं, अदलिया इनके खिलाफ फैसला दे तो किरदार कुशी करते हैं। नून लीग को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। ये तो उनका पूरा कल्चर है कि उन्होंने नैब बुलाए तो उधर इंटिमिडेट करें, जज इनके खिलाफ फैसला करें तो वो जजेस के खिलाफ उनकी किरदार कुशी करना शुरू हो जाएं। ये तो एक बहुत ही संजीदा मसला है जिसको कि हमें बिल्कुल अपनी जो कानूनी हमारी जितने भी वो रास्ते हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए और होंगे। ये ट्रेंड चलाना सोशल मीडिया पे, ये तो मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई और जो भी इससे मुंसलिक इदारे हैं उनको चाहिए कि वो और इंशाल्लाह करेंगे। हम जो है तो ये इनको कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। FIA ने चीनी स्कैंडल में मुलविस 37 अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। मुल्जिमान का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। बात करेंगे रियाज अहमद से। रियाज, खबर की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, FIA ने जो एक तफ्तीश की है चीनी स्कैंडल में मुलविस अफराद की, उसमें 37 के करीब जो अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और 10 FIRs इनके खिलाफ दी गई हैं। और अब इनको ताकि ये बैरून मुल्क फरार ना हो जाए, क्योंकि FIA ने इनको गिरफ्तार करने के लिए छापामार टीमें भी तैयार की हैं, तो उसलिए कि गिरफ्तार ना हो जाए, मुल्क से फरार ना हो जाए, तो उन्होंने इनके नाम जो हैं, जो इनके शनाख्ती कार्ड हैं वो ब्लॉक करवा दिए हैं और इनके नाम जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। ये याद रहे कि FIA ने जो है वो तकरीबन जो ये 10 बड़े ग्रुप हैं उनके ये 37 अफराद हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इन्होंने 110 अरब रुपए जो है वो सट्टा माफिया में चीनी स्कैंडल में कमाए हैं। तफसील के लिए शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।